آج مجھ پر ایک بہت بڑی قیامت برپا ہونے والی تھی۔ میری ماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنایا تھا۔ آپ کو یہ جان کر خاصی حیرت ہوگی کہ میرا یہ روپ اور بناؤ سنگار میرے لیے نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ سب میری بہن کے شوہر کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ہاں، یہ بالکل سچ ہے، جسے سن کر شاید آپ سب حیرت میں مبتلا ہوں گے، مگر اس ایک سچ کے پیچھے کتنی کڑوی سچائیاں تھیں، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میں کرب سے آنکھیں بوندے اپنے دولہے راجا کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دماغ عجیب سی سنسنی کی سی کیفیت کا شکار تھا۔ جیسے ہی اماں کمرے سے نکلی، میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور کتنی ہی دیر یوں ہی خاموش آنسو بہاتی رہی۔ میں وہ واحد لڑکی تھی جو بہت سی حقیقتوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی آنکھیں موندے بیٹھی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کبوتر بلی کے وار سے بچنے کے لیے آنکھیں موند دیتا ہے، لیکن یہ اس کا وہم ہوتا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ بچ جائے گا۔ میری بھی حالت اسی کبوتر جیسی تھی جو نہ جانے کس معجزے کا انتظار کرتا ہے، مگر اماں کو کون روک سکتا تھا؟ وہ جو چاہتی تھی وہی کرتی تھی۔ اس کی کہانی اور اس کی سوچ کا معیار کچھ اور ہی تھا۔ میری ماں شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی اور ملاقاتیں تک کیا کرتی، مگر اماں کی قسمت بری تھی کہ میری نانی کو اس کے ناجائز رشتے کے بارے میں جلد ہی پتہ چل گیا۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے میری ماں کی شادی ایک ایسے آدمی سے کروا دی جو بڑا ہی دیندار اور نیک طبیعت کا مالک تھا۔ میری ماں جی نے بڑا احتجاج کیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گی، مگر پھر ایسی کایا پلٹی کہ اس رشتے کے لیے سبھی رضامند ہو گئے۔ انہی دنوں شادی کی بڑی دھوم دھام سے تیاریاں کی جا رہی تھی۔ ان کی خوشی دیکھ کر ان کے والدین کو بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ اماں اپنے عاشق کو بھول گئی ہے۔ میری ماں شادی کے بعد آتے ہی میرے ابا کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا میری ماں نے کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اماں ہر وقت پردے میں رہتی، سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی اور نہ جانے کیا کچھ کرتی۔ میرے ابا بھی میری اماں سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ وہ میری ماں پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد میری ماں حاملہ ہو گئی۔ اللہ نے میری ماں کو ایک چاند جیسی بیٹی سے نوازا۔ میرے ابا نے اپنی بیٹی کو بھی ہیرا سمجھ کر سینے سے لگایا، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس نے میری ماں کو یکے بعد دیگرے 4 بیٹیوں سے نواز دیا۔ میرے ابا تو اس وقت بہت خوش تھے کہ اللہ نے ان کے گھر پر رحمتیں نازل کی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ہم بہنیں جوانی کی عمر کو آن پہنچی۔ ابا نے سب بہنوں کی پرورش بڑی ہی دانش مندی سے کی تھی۔ انہوں نے خود ہی ہمیں قرآن کی تعلیم دی، اماں نے ہمیں چولہا سنبھالنے کا ہنر سکھایا، مگر نہ جانے وقت نے کیسا پلٹا کھایا کہ ابا کو ایک بہت بڑے موذی مرض کا شکار ہو گئے۔ ہم لوگ اتنے امیر تو نہیں تھے کہ ابا کسی بہت بڑی جگہ پر علاج کروا سکتے۔ ابا کی طبیعت آئے دن بگڑنے لگی تھی۔ میری ماں دن رات ابا کی خدمتیں کرتی اور ہر وقت اتنی پریشان نظر آتی جیسے انہیں کوئی بڑا صدمہ لاحق ہو، اور سچ بھی یہی تھا۔ ہر شوہر سر کا تاج ہوتا ہے، زندگی کا مالک ہوتا ہے، اس کی بیماری تو عورت کی کمر توڑ دیتی ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے ابا ہمیں اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ دن ہم چاروں بہنوں اور ماں پر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میری ماں ہمیشہ پردے میں رہتی۔ ہر کوئی میری ماں کی سادگی اور حسن اخلاق کی تعریفیں کرتا نہ تھکتا، مگر کچھ سچ ایسے بھی تھے جنہیں صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں اماں کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ میں ہر وقت خاموش رہتی، مگر اماں کی سرگرمیوں پر ایک خاموش نظر رکھا کرتی۔ خیر، ابا کی وفات کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ہم لوگ پوری طرح ان کی موت کے غم سے ابھی نکل نہیں پائے تھے کہ اچانک ایک روز میری بہن کا ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ وہ لڑکا ابا جی سے عمر میں تقریباً 15 سال بڑا تھا، مگر وہ کوئی بہت بڑا زمیندار تھا۔ اماں کو دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ اماں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔
उसी वक्त मेरी आपी अम्मा के कमरे में गई और अम्मा के पैरों में बैठ गई और बोली, अम्मा आप मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं? वो शख्स मुझसे उम्र में इतना ज्यादा बड़ा है। अम्मा ने उसे अपने पास बिठाया और अपने सीने से लगाकर बोली, बेटी मैं तो बेवा हूँ, मैं कैसे 4 बेटियों का बोझ बर्दाश्त करूंगी। इसलिए बेहतर है जहाँ अच्छा रिश्ता मिले फौरन मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। अम्मी ने आपी से और भी बड़ी दिल दुखाने वाली बातें की कि आपी भी फौरन इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। अम्मा ने आपी की शादी बड़ी सादगी से की। दूल्हा मियाँ आपी को लेकर हमारे घर से चला गया। उस रोज अम्मा बेहद खुश थी। यूं लग रहा था बेटी को रुखसत करके कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। मगर उसके बाद मेरी बहन कभी हमारे घर नहीं आई। हम सब अम्मा से पूछते कि अम्मा आप ही घर क्यों नहीं आती। तब अम्मा कहती, बेटा वो लोग दूसरे शहर चले गए हैं इसलिए अब वो लोग नहीं आएंगे। अम्मा के इस जवाब पर सब मुतमईन हो जाते, पर मेरे दिल में अजीब सा शक रहता था कि ऐसी भी क्या मजबूरी कि हमारी सगी बहन हमसे बात तक नहीं कर सकती। खैर वो दिन भी गुजर गए। फिर एक रोज मेरी दूसरी बड़ी बाजी के लिए एक रिश्ता आया। वो शख्स भी बाजी से उम्र में बहुत बड़ा था। अम्मा ने उसके साथ भी वही जज्बाती खेल खेला और मेरी उस बहन को भी ब्याह कर रुखसत कर दिया। उसके बाद मेरी वो बहन भी कभी लौट कर नहीं आई। फिर चंद ही महीनों के बाद अम्मा ने मेरी तीसरी बहन की शादी भी ऐसे ही घराने में कर दी। अब मैं पूरे घर में तन्हा हो गई। मेरी बहनों के जाने के बाद अम्मा की आदतें मुझे बदली बदली सी लग रही थी। अम्मा जो सुबह तहज्जुद के वक्त उठती थी, अब सूरज चढ़ने के बाद उठने लगी। वो मुझे अपने पास नहीं सुलाती थी, हमेशा अलग कमरे में सोती थी। एक रात मेरी अचानक आधी रात को आंख खुली तो मुझे उस अंधेरे कमरे में अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। मैंने सोचा आज अम्मा के पास जाकर सोती हूँ, मगर जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा मेरी बड़ी बाजी का शोहर दरवाजे पर खड़ा है और अम्मा को पैसों की गठरी थमा रहा है। अम्मा ने बड़ी दहचहाती हंसी के साथ पकड़ लिए। रात के इस पहर उस नामहरम शख्स से मिलते वक्त ना ही अम्मा के दुपट्टा था, ना ही अम्मा ने पार होने का ड्रामा रचाया। ये मंजर देखकर मेरे सामने ये हकीकत शीशे की तरह साफ हो गई थी। मेरे वजूद में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं थी कि मैं पीछे हट सकूं। अम्मा जैसे ही वापस पलटी मुझे देखकर ठटक गई। फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ चुटकी, तू अब तक जाग क्यों रही है? मैंने बेयकीनी के आलम में नफी में सर हिला दिया। तभी अम्मा ने मुझे एक झपटे से पकड़ लिया और बोली, खबरदार अगर तूने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला, मैं तेरी जुबान तेरे हलक से खींच लूंगी। अम्मा की ये बात सुनकर मेरे तो हवास उड़ गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इस कदर बदकिरदार और जालिम औरत भी हो सकती है। मैं डर के मारे सहम गई थी। मेरी माँ एक शैतानी हंसी हंसी मेरी माँ एक शैतानी हंसी हंसी और अपने कमरे में चली गई। अब ये मेरी माँ का रोज का मामूल था। उसे अब मेरी कोई परवाह नहीं रही थी। महीने की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को हर रात मेरे बहनोई अलग अलग आते और अम्मा को पैसे देकर जाते। मेरी अम्मा ने अपनी बेटियां ब्याह ही नहीं, उन्हें बेच डाला था। अब उनके शोहरों से मिलने वाली रकम से ऐश कर रही थी। फिर एक रात मैंने ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कोई और लड़की होती तो शायद शर्म से डूब कर मर जाती। एक रात मैं किचन में पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि कोई आदमी मेरी माँ के कमरे से निकल रहा है। मैं जल्दी से दीवार की ओट में छुप गई और फिर मैंने अपनी माँ को देखा जो उस शख्स से मोहब्बत भरी बातें कर रही थी। अम्मा उससे कह रही थी कि शुक्र है कि मेरी इस मनहूस बूढ़े शोहर से जान छूटी। काश मैं उसी वक्त से तुम्हारी हो जाती तो मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। मैंने सिर्फ तुम्हें पाने की खातिर अपनी तीनों बेटियों को भी घर से निकाल दिया ताकि हमें आज़ादी मिले। अपनी छोटी बेटी को भी जल्द ही विदा कर दूंगी ताकि हम दोनों के रास्ते की हर दीवार हट जाए। अम्मा की बातों पर वो मक्कार शख्स खिलखिला कर हंस रहा था और अम्मा की तारीफें किए जा रहा था। इस लम्हे मुझे अपनी माँ से शदीद नफरत महसूस होने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ
اس قدر گھٹیا چال بھی چل سکتی ہے؟ کوئی عورت اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے اندر کا غصہ اب ابال چھلک رہا تھا، میرے وقتی جذبات، مگر مجھے برداشت کرنا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ میری ماں کا عاشق ہے اور میری ماں اس سے عشق لڑا رہی ہے۔ جب وہ شخص گھر سے باہر نکل گیا تو میرے ہاتھ سے اچانک جگ چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ جگ گرتے ہی میری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں کہیں چھپ کر کھڑی ہوں۔ تبھی اماں میرے پاس آئی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر بری طرح پیٹنے لگی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ چھپ چھپ کر میری باتیں سنتی ہے۔ اس وقت میں نے ہمت سے کام لیا اور کہہ دیا، اماں میں تمہارے بارے میں پورے محلے کو بتاؤں گی کہ تم کتنے غلط کام کرتی ہو۔ تب میری ماں نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، بولی کیا بتائے گی کسی کو؟ اگر تو نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو تیری بہنوں کو طلاق دلوا دوں گی۔ یہ بات تم یاد رکھنا۔ اماں کی اس قدر دھمکی سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ ایک بات تو میں جانتی تھی کہ میری بہنیں جہاں بھی ہیں کوئی سکھ چین کی زندگی نہیں گزار رہی ہوں گی، مگر میں کوئی بھی غلطی کر کے ان پر طلاق کا لیبل نہیں لگوانا چاہتی، سو میں نے خاموش رہنے میں بقا جانی۔ اب میری اماں کھلم کھلا ہر کام کرتی، مگر میں زیادہ تر اپنے ہی کمرے میں قید رہتی تھی، کیونکہ میں اس عورت کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دن یوں ہی خاموشی سے گزرتے جا رہے تھے جب ایک روز اچانک ہمارے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا، سامنے میری بڑی باجی اور ان کا شوہر کھڑے تھے۔ میں نے کھڑکی سے صرف باجی کا آدھا چہرہ دیکھا۔ خوشی کے مارے جلدی سے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ شاید وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جیسے ہی میں باہر آئی میں نے دیکھا کہ میری بہن کا سارا چہرہ سرخ ہوا ہے، کہیں کہیں زخموں کے نشان بھی ہیں۔ میری باجی تو وہ لگ ہی نہیں رہی تھی جو گھر سے گئی تھی۔ ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ میں ابھی چند قدم پیچھے ہی کھڑی تھی کہ میری بہنوئی نے کہا کہ میں تمہاری اس بیٹی سے تنگ آ چکا ہوں، اب مجھے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی دے دو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ بڑے ہی شیطانی انداز سے مسکرایا تھا۔ میرا دل اندر سے چھلنی ہو گیا۔ میری ماں نے بھی ویسے ہی ہنسی کا تبادلہ کرتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، میں جن پیروں سے کمرے سے آئی تھی انہی پیروں سے واپس لوٹ گئی۔ اتنی ہمت باقی نہ تھی کہ اپنی بہن سے مل لوں۔ تھوڑی دیر بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور بولی، جلدی سے تیار ہو جا، آج تیری شادی ہو جائے گی۔ میں تو بڑی مشکل سے غصہ ضبط کیے بیٹھی تھی، فوراً ہی چیخ پڑی کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی مگر اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ تب میری اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولی، تو نے دیکھ ہی لیا ہے تیری بہن کس حالت میں گھر آئی ہے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیری باقی بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو تو ٹھیک ہے، تو نہ کر شادی، مگر تو ان کا بھلا چاہتی ہے تو تجھے یہ شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میرے اندر کڑواہٹ کی ایک لہر دوڑی، جسے میں نے بڑی مشکلوں سے ضبط کے گھونٹ میں بدلا۔ پھر اسی لمحے وہ میری پاک باز ماں مجھ 12 سالہ لڑکی کو اپنے ہی بہنوئی کی دلہن بنانے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر میں زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ اماں، باجی اور میرا بہنوئی دوسرے کمرے میں ہیں۔ یقیناً یہ لوگ میری باجی کو کوئی نئی پٹیاں پڑھا رہے ہوں گے، مگر میں اس جنگل سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے سب جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت میں کیسے ڈال دیا؟ آج اگر خاموش ہو جاتی تو ساری زندگی ہی ظلم سہنا پڑتا۔ میں سج دھج کر اپنی حتمی فیصلے کے تحت اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ بڑی تیزی سے سڑک پر پھلانگنے لگی تھی۔ میرے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے۔ میں اور مولوی یونس کی بیٹی، جس نے کبھی گھر سے ایک قدم تک نہیں باہر رکھا تھا، آج ننگے پاؤں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ نہ جانے میرے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میرے اندر ایک وحشت تھی، دکھ تھا اور ایسی تکلیف تھی جسے بیان کرنے کے لیے کسی زبان میں الفاظ موجود نہیں ہوں گے۔ بڑی دیر تک بھاگتے رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں گھر سے بہت دور نکل آئی ہوں۔ وہ لوگ مجھے آسانی سے پکڑ نہیں سکتے تھے۔ میں نے وہیں رک کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ میری نظر ایک گھر پر پڑی۔ وہ ایک سادہ سا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس گھر میں جا گھسی۔ میں وہیں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر کسی نے مجھے اس وقت دیکھ لیا تو یقیناً یہ لوگ مجھے چور سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔
پوری رات خوف کے مارے میں تھر تھر کانپتی رہی کہ نہ جانے اب میرا کیا ہوگا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، اور پھر صبح میری عجیب سے شور سے آنکھ کھلی۔ ایک عورت زور زور سے چیخ رہی تھی کہ چور آ گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، سہم کر اس عورت کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ جب میں نے کوئی رد عمل نہ دیا تو وہ عورت بھی چپ ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور لڑکی گھر سے باہر آئی، مجھے دیکھتے ہی بولی، کون ہو تم لڑکی؟ اور اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تب نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ عورتیں بھی پریشان ہو گئی۔ وہیں صحن میں پڑی کرسی کے پاس مجھے بٹھا دیا۔ وہ کافی خوش اخلاق معلوم ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بنا کسی جھجک کے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی، مگر اس سارے دورانیے میں میری آنکھیں متواتر بہتی چلی گئیں۔ ان عورتوں نے مجھے پیار کیا اور سمجھایا کہ اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر رہنے لگی۔ ان کا ایک بھائی وکیل تھا، وہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ سارا باجی نے اسے میری ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ وہ میرا کیس لڑے اور میری بہنوں کو ان ظالموں کے چنگل سے آزادی دلوائیں۔ اس لڑکے کا نام عادل تھا۔ وہ بڑے ہی تیز دماغ کا لڑکا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسی چال سوچی جس سے بہت سے مسئلے ایک ساتھ حل ہو گئے۔ اس نے میری ماں کا نمبر نکالا، اس سے رابطہ کر کے اس سے ملنے کا وقت مقرر کیا۔ ملاقات بھی ایسی جس میں نشے کا ہر طرح کا انتظام تھا۔ عادل جیسے ہی وہاں پہنچا، اس کے سامنے میری ماں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے موقع پاتے ہی پولیس کو بلا لیا، جو میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی، اور پھر اس نے میری تینوں بہنوں کا بھی پتہ لگوا لیا۔ ان تینوں درندوں سمیت میری ماں کا عاشق بھی پکڑا گیا۔ مگر افسوس، میری بہنیں جب مجھے ملی تو تینوں بے حد قابل ترس حالت میں تھیں۔ ان کے جسم پر ہڈیوں کے اوپر صرف چمڑی بچی تھی۔ ان پر نہ جانے کیا کیا ظلم ڈھائے گئے تھے۔ وہ ایک الگ داستان ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اب ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ عادل نے ہم سب کا بہت ساتھ دیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کبھی بھی یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ اللہ کی دنیا میں کیا کیا رنگ ہیں، جہاں اتنے برے لوگ ہیں وہی خون کے رشتے بھی ایک دوسرے کے پیاسے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی انسانیت نہیں بھولے۔ خیر، چند ہی دنوں بعد سارا باجی نے میری شادی عادل سے کروا دی، اور میری تینوں بہنوں کو بھی کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جس سے ان تینوں کی زندگی سنور گئی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا ہمسفر ملا جو میری ہر خواہش کا احترام کرتا ہے۔ ہر کوئی اب اپنی جگہ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ میری بہنوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر ماں کو 15 سال کے لیے قید کی سزا سنائی گئی۔ اب میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جب میری ماں جیل سے واپس آئے تو ایک نیک انسان بن کر آئے، اور اس کے اندر کا شیطان کہیں دم توڑ جائے۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔